بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کل ہم نے چوتھے سپارے کا خلاصہ بیان کیا تھا اور آج انشاءاللہ پانچویں سپارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ آج کے سپارے کے اندر بہت اہم قسم کے موضوعات تلاش کرنے سے ملے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ خیر پانچویں سپارے کے شروع کے اندر وہ کل والی باتیں ہی جو جن عورتوں سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، وہ ساری چیزیں پانچویں سپارے کے شروع میں بھی بیان ہو رہی ہیں اور چوتھے سپارے کے آخر میں بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اس سے اگلا ایک مضمون اسی سپارے کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ پاک اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بچو کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں جو اچھی جگہ ہے یعنی جنت میں ہم تمہیں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر اگلا مضمون اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر سردار ہیں۔ مرد عورتوں پر سرداری، مردوں کو عورتوں پر سرداری دی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک تو سرداری دی ہے اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل بھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں عورتوں پر سردار ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بسبب اس کے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، مرد اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے عورتوں کی بھی ایک صفت بیان فرما دی، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ جو نیک عورت ہیں، تابعدار ہیں، اور وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، جس کا اللہ نے بھی اس کو حکم دیا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی۔ اور آگے فرمایا واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں خوف ہو، نشوزہن، کہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گی۔ کیا کریں گی؟ تو فرمایا فائزوہن، سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، پیارے انداز سے بتاؤ یہ بات کیا ہے، غلط ہے۔ اگر نہ سمجھے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بستر الگ کر دو، کچھ دنوں کے لیے ان سے ناراض ہو جاؤ، ان کا بستر اپنے بستر سے کیا کر دو؟ الگ کر دو۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کی پٹائی کرو، پھر ان کی کیا کرو؟ پٹائی کرو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر اس کے بعد ان پر کوئی اور زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بلند ہے اور وہ بڑا ہے۔ تو لہٰذا ایک حد تک عورت کو پہلے سمجھایا جائے، اگر وہ سمجھ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے جو ازواجی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، کچھ عرصے کے لیے اس سے دور رہا جائے، اگر پھر سمجھ جائے ٹھیک، وگرنہ پھر اس کو کیا کیا جائے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کی پٹائی کی جائے۔ اور وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ پٹائی کرنے میں بھی احتیاط کرے، یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے بندہ شروع ہو جائے اس کی ہڈیاں توڑے نا، بس اتنا مارے جس سے اس کو نصیحت ہو جائے، زیادہ ظلم کی بھی ضرورت نہیں۔ آگے اسی سپارے کے اندر کنجوسی کی ممانعت، کہ کنجوس جو ہیں، کنجوسی جو کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ نے منع کیا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اب پیسے سنبھال کے رکھو، خرچ نہیں کرنے۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس کو اپنے پاس نا، جو اللہ نے ان پر فضل کرتے ہوئے ان کو مال دیا ہے اس کو اپنے پاس چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔
تو پھر آگے فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا کہ ہم نے کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اچھا آگے ایک تو وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ۔ اچھا یہ کنجوس لوگ مال خرچ کریں گے لیکن اگر فرمایا کہ کریں گے تو کس صورت میں؟ وَلَا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، تو وہ صرف اور صرف کیا نام ہے، مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کریں گے۔ پہلے تو خرچ نہیں کرنا، اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ ان کا پھر اللہ پر ایمان ہے نہ ہی قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ تو لہٰذا اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ کنجوسی کرنے والا جو ہے شیطان کا ساتھی ہے۔ کس کا؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان بہت برا ساتھی ہے، بہت برا ساتھی۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے نشے کی حالت میں حکم دیا کہ کوئی بندہ نماز کے قریب نہ آئے، اور تیمم جو ہے اس کے فرائض اسی سپارے میں اسی آگے مضمون میں بیان ہوئے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تم نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ اچھا یہ آیت اب منسوخ ہے، یہ اس وقت تھی کہ جس وقت نشے کی اجازت تھی۔ پہلے ابتداء اسلام میں شراب کو ایک دم منع نہیں کیا گیا، اس وقت لوگ پیتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو اس وقت شراب کو یا نشے کے قریب بھی مت جانا، یعنی صحیح حالت میں آپ آ کے نماز پڑھو۔ پھر کچھ عرصے بعد شراب ہی منع ہو گئی، تو اب نشہ بھی حرام ہے، نشہ ویسے بھی اب کیا ہے، حرام ہے، تو لہٰذا یہ ابتداء اسلام ہے۔ لیکن پھر بھی کہ اگر آپ کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں، آپ نے نشہ کیا ہوا ہے، چرس پی ہوئی ہے، افیون پی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ کو نماز کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پہلے آپ کی ہوش حواس قائم ہو جائیں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، نماز کے قریب آئیں گے۔ اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مریض ہو یا سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو، ٹھیک ہے۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا کیا کرو، مسح کرو۔ اور تیمم تو آسان ہے، آپ ایسے پہلے بازو اوپر چڑھا لیں گے، اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ایسے ماریں گے، تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے، پھر پیچھے لے کر آئیں گے، ایسے جھاڑ کر پہلے منہ کا ایسے مسح کرنا ہے، پورے منہ کا، پھر ایسے کر کے آگے پیچھے، پھر یہ ایک بازو کا، پھر دوسرے بازو، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا۔ اور اگر پانی نہیں ہے اور پانی کا یہ لکھا ہے کہ 1 میل ادھر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل ادھر، آپ کو پکا یقین ہے کہ پانی نہیں ہے، اگر ہے نا کہ یار تھوڑا سا آگے چلوں شاید پانی مل جائے، تب تیمم جائز ہے۔ جب 4 میل ادھر ادھر جو 4 میل بنتا ہے چاروں طرف سے، آپ کو پورا یقین ہو کہ اتنا ادھر ادھر پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کیا کریں، پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی سپارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ کوئی کتنا بڑا بھی گناہ ہو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرما دے ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا بہتان باندھا۔ پھر اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا، کس کی اطاعت کا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حکم دینے والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اماموں کی، اس کی جو اس حکم دینے کے قابل ہیں ان کی اطاعت بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور جو آپ کے وقت کا امام ہے، وقت کا امام یعنی جو قاضی ہے اس کا حکم، پھر جو وقت کا عالم دین مفتی اس کا حکم، پھر اس کے بعد جو بادشاہ ہے، عادل ہے، عالم دین ہے اس کا حکم، تو یہ ماننا انسان پر کیا ہے، لازم ہے۔ اور آپ کے اپنے محلے کا امام آپ کے لیے اولی الامر ہے، آپ کے لیے کیا ہے،
اولی الامر ہے کہ اس کی بات بھی ماننا آپ پر کیا ہے؟ ضروری ہے، لازمی۔ اسی طرح اس بارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی نے اپنی جان پر کوئی ظلم کر دیا گناہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ آقا علیہ السلام کے دربار میں تشریف لے جائے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر بے شک ان میں سے جب بھی کوئی بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا، جَاءُوكَ، تو وہ حضور کے دربار میں آتا، آپ کے پاس آتا، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو اللہ سے وہ مغفرت طلب کرتا، اور آقا علیہ السلام بھی اس کے لیے کیا کرتے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تواب الرحیم، تو اللہ پاک ان کی توبہ بھی قبول فرماتا اور ان پر رحم بھی کرتا۔ تو آج بھی حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے جب کوئی گناہ ہو جائے معافی تو مانگے ہی مانگے، درود شریف پڑھے، ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خیر یہ الگ بحث ہے، وسیلہ مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں مانگنا چاہیے، اس پہ بڑے دلائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب آپ میں سے کسی گناہ ہو جائے تو آج تو اللہ سے معافی مانگو اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ رجوع ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے تو بس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ کل وہ ان کی صف میں کھڑا ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ اچھا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور اللہ نے فرمایا یہ کتنا اچھا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہوں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر پھر اللہ رب العزت نے موت کے بارے میں فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، فرمایا تم جہاں بھی چلے جاؤ موت نے تمہیں آ کے پکڑ لینا ہے، اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو چھپا لو، بڑے بڑے قلعے جو ہوتے ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو جا کے چھپا لو، تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے، وہاں پر بھی تمہیں کیا نام ہے؟ موت نے پکڑ ہی لینا ہے۔ آگے ایک اور خوبصورت بات بیان ہوئی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی نا نیکی ملے، اچھائی ملے، تو اس کے بارے میں تمہارا قول یہ ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ اور تقوی کی 10 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی اچھی چیز ملے، یا آپ نیکی کریں، یا آپ نے قرآن پڑھ لیا، یا کوئی نماز پڑھ لی، یا تہجد پڑھ لی ہے، تو اس کے ساتھ یہ لفظ ضرور بولا کریں کہ یہ میرے رب کی توفیق سے مجھے یہ اللہ نے توفیق دی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے، کبھی یہ نہ کہے میں نے یہ کام کیا، نہ، یہ اللہ کی طرف منسوخ کر۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی گناہ پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہو یقول هذه من عندک، کہ یہ میری اپنی وجہ سے ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اب میری اپنی وجہ سے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت یا کوئی نہ کوئی اگر اعمال نہیں بھی ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر بھی کیا قیامت والے دن اس کو اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ ہیں نا، وہ یہ تمنا کریں گے، کیا کریں گے؟ تمنا کریں گے کہ کاش جب وہ دیکھیں گے نا کہ جن کو دنیا میں مصیبتیں ملی، انہوں نے اس پہ صبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے جنت کے اندر، تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسم جو ہیں کینچیوں سے کاٹے جاتے اور آج اس کے بدلے میں ہمیں اجر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوئی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کیا جائے، اس پہ بڑا اجر۔ اس کے بعد ایک عقلی دلیل اللہ نے پیش کی قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر عقلی دلیل دی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، فرمایا کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر یہ لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے، بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور اس کے اندر اختلاف نہیں ہے،
تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ نے سفارش کرنی ہے تو اچھے کام کی سفارش، کبھی بھی برے کام کی سفارش نہیں کرنی۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کسی کی اچھے کام میں سفارش کرتا ہے تو اس کو بھی اس میں حصہ ملے گا، یعنی اس کو اجر ملے گا۔ اور وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو کسی کی برے کام میں سفارش کرتا ہے تو وہ سفارش جو ہے برے کام میں جو سفارش کی ہے اس میں سے بھی اس کو بدلہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، تو لہٰذا اچھے کام میں سفارش کرنی چاہیے اور برے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ نے ایک تو جہاد کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں کو جہاد پر ترغیب دو۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ولا لا تکلف الا نفسک، آپ سے اے محبوب آپ کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وحرد المؤمنین، ایمان والوں کو بھی جہاد پر ترغیب دو۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ تو ایمان والوں کو بھی کیا کیا جائے، اس پر ترغیب دی جائے۔ آگے اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے سلام کا جواب دینے کا حکم دیا۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی بندہ سلام کرے تو اس کے سلام کے کرنے کے مطابق اس کو جواب دے دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ یعنی کوئی بندہ کہے السلام علیکم، آپ کا کام ہے وعلیکم السلام، اتنا تو مطلب آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب یہ اچھا سلام ہے، تو فرمایا یا تو اس کو وہی جواب دے دو یا اس سے اس کو اچھا بدلے میں جواب دو، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ تین لفظ بولنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ اس کے بعد جو ہے منافقین کے خلاف، پہلے منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، پھر اللہ نے اس بارے کے اندر یہ بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پر یہ منافقوں کو دیکھو ان سے جہاد کرو اور ان کا قتل کرو، پھڑکاؤ ان کو۔ تو یہ بھی پھر کیا نام ہے، اسی سپارے کے اندر منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ اچھا یہ منافق وہ نہیں ہے آج کا کوئی منافق جو جھوٹ بولا وہ بھی منافق ہے، جو دھوکہ بازی کر رہا ہے یعنی وعدہ خلافی کر رہا ہے وہ بھی منافق ہے، جو جھگڑے کے وقت گالیاں دیتا ہے وہ بھی منافق ہے، جو ایمانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی منافق ہے۔ وہ اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں، اب کوئی بندہ پکڑے اسلحہ اور اس کو دڑ دڑ دڑ، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ جو حضور کے دور میں تھے، اندر سے کافر تھے اور اوپر سے مسلمان تھے، وہ منافق۔ ورنہ یہ منافقین تو بکثرت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضور نے علامتیں بیان فرمائی نا نفاق کی، تو فرمایا کہ 4 علامتیں صحیح حدیث کے اندر ہیں، تو فرمایا اگر چاروں کی 4 ہیں تو وہ خالص منافق، بغیر ملاوٹ کے، ہاں خالص منافق۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو وہ اتنا ہی منافق ہے۔ تو وہ 4 علامتیں کیا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس ایمانت رکھی جائے تو ایمانت میں خیانت کرے، اور جب اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینا شروع کر دے۔ وَإِذَا خَاطَبَ فَجَرَ، جب اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینا۔ تو حضور نے فرمایا یہ منافق ہے، یہ کیا ہے؟ منافق۔ تو یہ گالیاں سے بھی اجتناب ہونا چاہیے، یہ جھوٹ سے بھی اجتناب ہونا چاہیے، وعدہ خلافی سے بھی اجتناب ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایمانت میں خیانت داری سے بھی اجتناب ہونا چاہیے، وگرنہ انسان کے اندر یہ نفاق کی علامتیں، منافق کی علامت۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو غلطی سے قتل کر دے، کیا کر دے؟ غلطی سے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو فرمایا من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایک آزاد مومن غلام کو آزاد کرے، وہ نہیں تو پھر دیت، جو ان کے گھر والوں نے دیت مانگی جتنی بنتی ہے وہ دیت ادا کرے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہاں اگر وہ گھر والے معاف کرنا چاہیں تو پھر بھی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، کیا کرے؟ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تو یہ اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا یہ حکم ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،
اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، تو اس کی جو جزا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا بدلہ صرف اور صرف جہنم میں ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور فرمایا غضب اللہ علیہ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب ہو، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا۔ تو لہذا کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت کبیرہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اسی سپارے کے اندر بیان فرمایا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوں، یہ دونوں آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد والوں کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے والوں پر درجہ عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمایا۔ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو برابر نہیں ہو سکتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والوں میں سے جن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے بدلے۔ کن لوگوں پر؟ جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر اللہ نے ان کو درجہ دیا۔ اب یہ صحابہ کے بارے میں بات تھی، لیکن آگے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو صحابہ جہاد کرنے والے ہیں اور جو جہاد سے پیچھے رہ جانے والے، دونوں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے بس حضور کی برکت تھی کہ جو مجاہدین تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا وہ بھی جنتی، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ بھی کیا ہے؟ جنتی۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے بارے میں بھی، اور جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے وہ بھی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو لہٰذا صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ صرف منافق کا اور یہ صرف اور صرف کیا نام ہے جو بد کا آپ سمجھ لیں جو گندا انسان ہے اس کا ہی کام، وگرنہ ہر کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں بات بھی، کیونکہ قرآن نے کیا کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ سو رہے ہو سارے ہم؟ سارے بولو کس کا وعدہ ہے؟ کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ۔ لہذا صحابہ کے خلاف کوئی بات کرنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا تو اب ایمان والے کا کام ہے کہ وہ صرف اور صرف بات مانے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بس اتنے بد نصیب لوگ ہیں قرآن کی بات نہیں مانیں گے، لیکن جب اپنی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں نا بد مذہبوں کے ساتھ ان کی باتیں مانتے ہیں، پھر وہ اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے تو وہ کہا تھا، ہو سکے تو اس کا منہ توڑو، نہیں تو اس کی پھر مجلس ہی چھوڑو۔ جو بدبخت بکواس کرتا ہے تو ہو سکے تو بندہ اس کی کیا کرے؟ مجلس ہی چھوڑ دے، اس کے ساتھ بیٹھے ہی نہ، نہیں اگر بیٹھنا بھی ہے تو اس کا ایک دفعہ نا اس کے منہ پہ کو سن مارا ہو نا تو وہ پھر تمہارے سامنے کبھی صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ تو لہذا حکم بھی یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بھلائی کا حکم دیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کے بارے میں بات ہوتا ہوا سنے اور پھر بات اس کا دفاع نہ کرے تو اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اس لیے صحابہ کے بارے میں بات سنو ہی نہ، برداشت کرنے وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے۔ کس کے؟ ہمارے نبی کی۔ آج گٹر کی پیدائش آج سے 1400 سال بعد اٹھ کے کوئی بات کرے جس کی نہ کوئی اوقات، نہ کوئی شکل، نہ کوئی عقل، نہ اس کے پاس علم، اور ان لوگوں نے تو ڈائریکٹ حضور کو دیکھا، حضور سے علم حاصل کیا، ان کے بارے میں بات کرے تو ان لوگوں کا پھر ایک ہی حال ہے۔ ہاں تو اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی بات کسی کی نہیں سننی۔ جتنی غیرت اپنے والدین پہ کرتے ہو، اپنی جان پہ کرتے ہو کہ گالی دے نا تو بندہ یہ کرتا، اتنی غیرت آپ کو حضور کے صحابہ پر بھی آنی چاہیے، تب آپ کا ایمان کامل ہے۔ اتنی غیرت آپ کو کس برس حضور کے صحابہ پر بھی آنی چاہیے۔ کوئی بکواس کرے اس کا منہ توڑو، تو کون ہوتا ہے بھائی؟ وہ حضور کے یاروں کے بارے میں بات کرنے والا، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بغیرتی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ نہیں وہ نہیں ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے تو وہ ہے نا، دو چار دھرلے پڑے ہو نا وہ کبھی بھی بات تمہارے سامنے بات نہیں کرے گا۔ اور یقین مانو یہ سنی جو پکے سنی ہے نا ان کے سامنے ایک دوسرا کی بندہ صحابہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، ان کو پتہ ہے یار
اور جو ہوتے ہیں نا بےمان، ان کے سامنے پھر وہ بڑے مسکے لگائیں گے، مسالے لگائیں گے، وہ ادھر عمر نے یہ کیا تھا، امیر معاویہ نے یہاں پہ یہ کیا تھا، وہ فلاں نے یہ کیا تھا۔ بھائی تو کون ہوتا ہے؟ جب اللہ نے ان کے بارے میں حکم دے دیا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بلائی کا وعدہ کیا ہے، تو اب ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ تو لہٰذا صحابہ کی تعظیم کرنے کا کیا ہے؟ قرآن میں جگہ و جگہ حکم ہے۔ اگلا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ہجرت کریں، کون ہے؟ ہجرت کے بارے میں کہ ہجرت کی فضیلت بیان فرمائی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ وہ کیا نام ہے؟ زمین میں بہت زیادہ غنیمتیں بھی حاصل کریں گے اور وسعت بھی حاصل کریں گے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے نماز خوف بھی ایک ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے، اس کا طریقہ ہے۔ جنگ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے، آدھے نماز پڑھیں گے آدھے جہاد کریں گے، اس کو کہتے ہیں نماز خوف۔ لیکن تب بھی جنگ کی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں دی گئی، یعنی آپ حکم یہ دیا اللہ نے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو 2 گروپ بنا لو، ایک جہاد کرے اور ایک نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں خیر ہے جنگ کر لو اور بعد میں کیا کر لینا؟ نماز پڑھ لینا۔ تو جب جنگ کی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی اور حالت میں نماز کی معافی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو، یعنی آپ فرض بھی پڑھ لو، سنتے بھی پڑھ لو، جب فارغ ہو جاؤ تو پھر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر بھی، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر بھی، اور اس کے بعد پھر لیٹ کر بھی، جتنا ہو سکے پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اور جو نماز ہے وہ ایمان والوں پر ایک وقت مقررہ پر فرض ہے۔ میرے ساتھ تو رہو سارے کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اس کا مطلب نماز کے اوقات قرآن و حدیث میں بیان ہو چکے ہیں۔ تو کتنے اوقات ہیں؟ سارے بولو 3 بھی سنے ہیں نا؟ کچھ لوگوں نے 3 بھی بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ 3 نہیں ہے، نماز کے اوقات 5 ہی ہیں۔ اچھا، کس نے بیان کیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن نے بھی بیان کیے۔ قرآن کے اندر بھی 5 اوقات ملتے ہیں۔ کسی کو اگر عقل ہو، قرآن کی سمجھ ہو، پڑھنا آتا ہو، تو اللہ نے قرآن کے اندر صراحتاً نماز کے 5 اوقات بیان کیے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نماز تو قرآن کے اندر صرف 3 اوقات آئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی قرآن کی۔ حضور کو جب سمجھا، حضور کے صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے نماز کے اوقات قرآن سے دکھاؤ۔ کیا کرو؟ آپ نے نا پوری حدیث ہے، یہ ہماری ایک کتاب ہم پڑھتے تھے ادھر، یہ لڑکے ہمارے پاس پڑھتے تھے، یہ فیضان لوگوں نے پڑھی ہوگی، سمی لوگوں نے، اس کے اندر پوری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھے جنہوں نے قرآن کس سے سمجھا تھا؟ بولو سارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھا۔ انہوں نے وہ 5 اوقات کی جو آیات ہیں اس بندے کے سامنے پڑھی اور بتایا کہ یہ وقت ہے قرآن کے اندر، یہ 5 اوقات جو ہے بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عصرین اور یہ ظہرین، اس طرح کا کوئی معاملہ بھی بیان، یہ معاملہ ہے، ہم مانتے ہیں، فقہ حنفی میں بھی ہے، لیکن یہ صرف حج کے موقع پر ہے۔ کدھر ہے؟ اس کے علاوہ یہ ظہرین پڑھ لینا، عشاءین پڑھ لینا، یہ کوئی اس کا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا، علماء نے فرمایا عذر بھی بیان کر دیا، عذر کیا ہے؟ حج کے موقع پر۔ اس کے علاوہ کسی نے بغیر اکٹھے کر کے پڑھا تو فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑے دروازے کے اندر داخل ہو، استغفر۔ تو لہٰذا نماز کے اوقات کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اور خود آقا علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روٹین جو ہے وہ حضور نے 5 نمازیں ہی پڑھی ہیں، 5 نمازیں ہی پڑھی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں 3 نمازیں ہیں، قرآن میں 3 نمازیں آئی ہیں، تو آسانی کے لیے تراویاں کوئی نہیں ہے کہ کیونکہ عمر کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اس لیے تراویاں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا نماز بھی 5 ہیں اور تراویاں بھی سنت مؤکدہ ہیں، کیونکہ حضور نے حکم دیا تھا میرے بعد ان کی بات کو کیا کرنا ہے، اس لیے ہم پر ماننا۔ اچھا جی، یہاں پر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو خیانت دار لوگ ہیں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جو دین میں خیانت کریں، جو کسی کے مال میں خیانت کریں،
جو کسی کی عزت کے معاملے میں خیانت کریں ان کا کبھی بھی ساتھ نہ دو. فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم. تو کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا کبھی بھی ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا بھی مت کرو. کچھ لوگ نا خیانت داروں کے وکیل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کبھی بھی ان کی طرف سے وکیل نہ بنو جو لوگ کیا نام ہے اپنی جانوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بہترین مجلسیں کون سی ہیں, آپ کو کہاں پر بیٹھنا چاہیے, کن لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہونی چاہیے. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. فرمایا کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, ہاں مگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو لوگوں کو کہتے ہیں یار صدقہ کرو, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, لوگوں کو صدقے کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. اور فرمایا او معروف, یا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں, او اصلاح بین الناس, یہ لوگوں کو درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آج ہماری مجلسیں جب دو بندے بیٹھ جائیں کوشش کرتے ہیں یار یہ جو دو بندے آپس میں دوست ہیں کہ کیسے ہم نے کیا کرانی ہے, لڑائی کرانی ہے, یا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کو کس طرح ہم غلط طرف لگا دیں اس کو نہیں. تو حالانکہ مومن کا کام بھی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھے تو اس کو ضرور بے ضرور نیکی کی دعوت دیں, اور پھر بیٹھے تو کوشش کرے یار یہ دو بابے آپس میں ناراض ہیں ان کو راضی کروا دو, یہ دو بندے آپس میں ناراض ہیں ان کو راضی کروا دو. تو یہ مطلب یہ حکم ہے, نہ کہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانا. تو فرمایا جو ایسے لوگ ہیں نا کہ جو فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یا لوگوں کو کنجوسی کی طرف دعوت دیتے ہیں یا برائی کا حکم دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی بلائی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو پھنسانے کا جو طریقہ ہے, سارے تھوڑا سا ادھر ادھر سے ہو کے بیٹھو تاکہ نیند ختم ہو. یہ بہت کمال کی بات بتانے لگا ہوں, شیطان انسان کو کیسے پھنساتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا وَلَا أُضِلَّنَّ, میں ان کو گمراہ کروں. کیا کروں گا؟ گمراہ کروں. کیسے گمراہ کروں گا؟ کہ ان کو میں لمبی لمبی امیدیں ڈلاؤں گا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی ہیں, زمینیں خریدنی ہیں, فصلیں اگانی ہیں, اور شادیاں کرنی ہیں, فلاں گاڑی خریدنی ہے. یہ لمبی لمبی امیدیں. جب آپ کے دل کے اندر نا اس طرح کے خیالات پیدا ہوں, لمبی لمبی امیدیں کہ میں نے دنیا میں یہ کرنا ہے, اور عبادت کی طرف بالکل ذہن نہ ہو, تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا کام. یہ بڑے بھائی جو ہیں ابھی ہمیں کیا کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لمبی لمبی امیدیں. اور اکثر لوگوں کے دیکھو نا ذہن, بڈھا بابا ہوگا 80 سال کا, اس سے بھی آپ پوچھ لو نا میں اتنے ایک ڈیرا بڑھانا ہے. بھائی تیری ابھی جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں ہیں, تو اپنا وہ جو اگلا ڈیرا ہے اس کو تھوڑا سا صحیح کر لے. لیکن اس کی بھی آپ باتیں سنو گے نا وہ 100 سال کی آگے کی باتیں کر رہا ہو. تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. لمبی لمبی امیدیں دلوانا کس کی طرف سے ہے؟ رات کو ایک بابا کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں, میں نے کہا مہندی تھوڑی لال لگا لو, کہتے ہیں ابھی جوان ہوں میں, ابھی تو میں شادی کرنی ہے. تو لہٰذا اس لیے بابوں کی امیدیں بھی لمبی لمبی ہیں. تو یہ کس کا کام ہے پیچھے؟ شیطان کا کام. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس نے کہا کہ میں پھر ان کو حکم دوں گا, ان کو میں کہوں گا کہ جانوروں کے کانوں کو کاٹو, جانوروں کے کانوں کو چیرو. آج بغیر وجہ کے کتوں کے کاٹ دیے جاتے ہیں, حالانکہ یہ ظلم, یہ کیا ہے؟ اور یہ شیطانی کاموں میں سے ایک جانور کے اوپر کوئی مہر لگا دینی ہے, اس کے اوپر اس کے کان کاٹ دینا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جانوروں کے معاملات میں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ بھی شیطان کا کام. اور آگے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اس کے اندر اکثر تمام کے تمام ہی شامل ہیں. اور کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس کو تبدیل کر دیں. کیا کریں؟ تبدیل کر دیں. مرد جو ہیں ہجڑے بنے ہوئے ہیں, اللہ کی تخلیق یہ ہے کہ ان کے چہروں پر کیا ہونی چاہیے؟ سارے بولو. اب سب نے اپنے چہرے چینج کیے ہوئے ہیں. عورتوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ پردے میں رہیں, انہوں نے اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا میک اپ اور کیا اور یہ ساری چیزیں. ہاں یہ شیطان نے کیا کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ جو اللہ کی جو تخلیق ہے نا اس کے اندر کیا کریں؟ تبدیلی پیدا کریں. اور آج اکثر یہی ہو رہا ہے, اکثر کہ جو انسان نیچرل جو انسان اللہ نے جس طرح پیدا کیا, انسان ایسے ہونے کی کوشش نہیں کر رہا. انسان آج سوچتا ہے کہ اس سے تھوڑا آگے چلا جاؤں, تھوڑا سا تبدیلیاں کر لوں اپنے اندر تو خوبصورت لگتا ہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک شیطانی ہتھ کنڈوں میں سے ایک جال ہے کہ جو انسانوں پر وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ
فقد خسر خسرانا مبینا، کہ جو اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ اور اسی سپارے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بتایا کہ اگر عورت کو یہ خوف ہونا کہ اس کا شوہر اس کی ساتھ ناانصافی کرے گا یا وہ کیا نام ہے اس کا جی بھر جائے گا اور کسی اور طرف چلا جائے گا، تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو وہ پھر ایک طریقے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کے درمیان صلح کر لیں۔ صلح سے مراد یہ ہے کہ فارغ ہو جائے، جدا ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر عورت کو اس چیز کا کیا ہو، خوف ہو، اب یہ جا کے عورت کو نہیں بتا دینا، ورنہ اس کے پاس یہ بات آ گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ۔ تو اسی لیے ان کو کچھ مسائل نہیں سکھائے جاتے عورتوں کو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا بعد میں سناتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گلے میں ڈال کے گھومتا رہے، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، ایک کو ہی گلے میں ڈال کے نہ پھرتا رہے، پھر دونوں کے درمیان انصاف قائم کرے، ٹھیک ہے، دونوں کا حقوق ادا کریں، دونوں کی حقوق کی پاسداری کریں۔ باریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باریاں مقرر کی تھی اس طرح پھر اس کی کیا ہونی چاہیے، باریاں ہونی چاہیے۔ اچھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے گواہی دینی ہے اور گواہی آپ کے خلاف ہو، آپ کے والدین کے خلاف ہو، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن گواہی آپ نے سچی دینی، کیا دینی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ گواہی جب دینی ہے پہلے تو گواہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر دینی ہے تو سچی گواہی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہاری جانوں کے خلاف ہو، أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا آپ کے والدین کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، یا آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، تب بھی آپ نے گواہی کیا دینی ہے؟ سچی ہی دینی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا انجام بیان کر دیا، بس آخری بات ہے منافقوں کا انجام، کہ منافق جو ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ جو ہے کافروں اور منافقوں کو ایک جگہ جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ اور ایک اور بات فرمائی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور ایک بات آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ جب تک انسان شکر کرتا رہے اور جب تک انسان کا ایمان کامل رہے اس وقت تک بندہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا، اس وقت تک اللہ اس کو عذاب یعنی شکر والا جو شکر گزار ہے اس پر عذاب اکثر جو وبال آتا ہے اپنی ناشکری کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تو وہ ایک حضرت صاحب تھے نا، اس کو کسی نے عالمہ کے فضائل بیان کیے کہ عالمہ جو ہوتی ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جناب میں ایک عالمہ سے شادی کروں گا۔ کس سے؟